السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکة سیاحین فی الارض یبلغوننی من امتی السلام۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فرشتوں پر ایمان، اس کے حوالے سے عقیدے کے دروس روا دواں ہیں۔ ما قبل دروس کے اندر بتایا گیا تھا کہ فرشتے مؤمنوں کی بہت ساری خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ انہی خدمتوں کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ وہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں، وہ مومنوں کی تائید کرتے ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب ایک مومن دعا کر کے آمین کہتا ہے تو ان کی دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، بلکہ انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ ان کی مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کی علمی مجلسوں میں آتے ہیں، اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، بلکہ جمعہ کے دن جو پہلے دوسرے اور تیسرے مرتبے میں آتے ہیں ان کی حاضری بھی فرشتے لگاتے ہیں، بلکہ صبح شام زمین میں آ کر بندوں کی نگرانی کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ سارے کام فرشتے مومنوں کی خدمت میں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اتنے ہی کام ہیں جو فرشتے مومنوں کی خدمت میں کرتے ہیں؟ جی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہیں۔ بنیادی طور پر فرشتوں کے کاموں میں جو مومنوں کی اصل میں خدمت ہے، ایک عظیم خدمت یہ ہے کہ جب زمین کے اندر اللہ کا کلام پڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو فرشتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورہ کہف کی تلاوت کی اور اس کے گھر کے اندر ایک جانور باندھا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے تو کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ جو جانور جو گھوڑا باندھا تھا وہ بدکنے لگا۔ لہذا جیسے ہی انہوں نے گھوڑے کی اس عجیب حرکت کو دیکھا تو پریشان ہوئے، جا کر جانور کو دیکھا اور اس کے آسمان پر، اس کے سر پر کیا ہے، ایک بادل، گھنے بادل کو دیکھا، اور یہ معاملہ آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ تب آپ نے کہا اقرأ فلان فإن السکینة تنزلت عند القرآن او تنزلت للقرآن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے فلاں تم قرآن اسی طرح پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کی برکت کی وجہ سے یا قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے، وہ سکینت تھی جو فرشتوں کے ذریعے تمہارے گھر کے پاس آئی تھی۔ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں سکینت سے مراد وقار ہے، اطمینان ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کے فرشتے تھے، بلکہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس قرآن کی بہترین تلاوت کی وجہ سے اس کی تعظیم میں یہ فرشتے اترے تھے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا ایک اور ہی ایسا قصہ جو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ بھی اپنے جانور جہاں پر اونٹوں کو باندھا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے، یعنی جانوروں کو جہاں باندھا جاتا ہے، خاص کر جہاں وہ گھوڑا باندھتے تھے اس کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرتے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جانور آگے پیچھے ہو رہا ہے، اور انہی کے قریب ان کا بچہ سویا تھا، تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں وہ جانور میرے بچے کو روند نہ ڈالے، تو نکلتے ہیں اور اپنے بچے کو ہٹاتے ہیں، گھوڑی کی حرکت کو قریب سے جانچتے ہیں، اور اسی گھوڑے کے سر پر دیکھتے ہیں تو اس کے سر پر گویا ایک چھتا ہو، ایک گھنا بادل ہو جو بالکل اس کے قریب تھا، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی۔ لہذا جیسے ہی میں نے دیکھا وہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنا، ماجرا آپ کو بتایا، تو آپ نے کہا اقرا یا ابن حضیر، اے ابن حضیر تم اسی طرح قرآن کو پڑھا کرو، تم اسی طرح قرآن کو پڑھا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تلک الملائکۃ کانت تسمع لک، وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ گھنے بادل، اس میں جو سراج، جو روشنی چمک رہی تھی وہ اللہ کے فرشتے تھے، کانت تسمع لک، وہ تمہارے قرآن کو سن رہے تھے، ولو قرأت لأصبحت یراہ الناس ما تستر منہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے تو جو فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں پر بھی ایک کلام کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بہترین قراءات، ان کے پڑھنے کا طریقہ زبان سے پڑھ رہے ہیں مگر پورا دل حاضر ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، قرآن کی تلاوت میں اخلاص ہے اور عبادت کے اندر اجتہاد ہے۔ لہذا
یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی حقیقت میں اللہ کی کلام کی تلاوت میں اس کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے یہ بھی خدمت کرتے ہیں کہ وہ آ کر قرآن کو سنتے ہیں۔ اس بنیاد پر امام قرطبی نے یہ دلیل پکڑی کہ انسان بھی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، صرف نبی نہیں، عام انسان بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا۔ چلیے، اس کے علاوہ فرشتوں کی خدمتیں جو مومنوں کے لیے کرتے ہیں، ایک خدمت یہ ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ میں نے درس کے شروع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سیاح یعنی گھومنے والے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، یبلغوننی من امتی السلام، وہ میری امت کا سلام مجھ تک برابر پہنچاتے ہیں۔ امام مظہری رحمہ اللہ علیہ مفاتی فی شرح المصابی، امام مظہری کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسے فرشتوں کو بنا کر رکھا ہے کہ کس نے مجھ پر سلام پڑھا ہے اور کس نے مجھ پر درود بھیجا ہے، آ کر فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر دیتے ہیں۔ لہذا ان للہ ملائکہ، یعنی ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے مکمل ایک جماعت بنا کر رکھی ہے، ان کا کام زمین میں بکثرت گھومنا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود پڑھنے والے کو کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور نہ میری قبر کو تم عیدگاہ بنانا، وصلوا علیہ، اور مجھ پر برابر درود پڑھتے رہو، فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم، کہ تحقیق کے تمہارا درود، تمہارا سلام یہ برابر مجھ پر پہنچایا جاتا ہے جہاں کہیں بھی تم رہو گے، اور مجھ پر درود پڑھتے رہو گے۔ امام ابن قیم درود پڑھنے کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایک فائدے کو بتاتے ہوئے کہا کہ جو آدمی نبی پر درود پڑھے گا اس آدمی کا تذکرہ فرشتے کریں گے، اس آدمی کا نام لیں گے، لہذا اللہ کے نبی نے کہا ان صلاتکم معروضۃ علیہ، کہ تمہارا سلام میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ بندے کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جیسے کسی آدمی کا تذکرہ کیا جائے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے سلام پہنچاتے کیسے؟ تو اس نص سے تو ہمیں نہیں پتا کہ فرشتے کیسے سوال پہنچاتے ہیں، بس اتنا ہے کہ جو پڑھے گا فرشتے پہنچاتے ہیں۔ لہذا جواب میں ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کا مسئلہ ہے کہ کیسے فرشتے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو ان تک پہنچاتے ہیں اور کیا اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں، لہذا ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں گیا ہے، لہذا انسان اپنے اس میں دماغ کا استعمال نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی اپنے قبر میں زندہ ہے تبھی تو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جو قبر میں زندہ ہونے کی بات آپ کہہ رہے ہیں، کیا اس کے مسئلے میں آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے؟ تو پتا چلا کہ سلام تو پہنچاتے ہیں لیکن کیسے پہنچاتے ہیں یہ طریقہ ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال جس وسیلے سے بھی فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلام پہنچائیں یہ ہمارے لیے خیر کی بات ہے، لہذا اس کی کیفیت کے تعلق سے انسان کو زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فرشتے جو مومنوں کی خدمت کرتے ہیں، ایک عظیم خدمت یہ ہے کہ وہ جگہ بجگہ جو نیک ایمان والے ہوتے ہیں ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ایمان والا عبادت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے یا اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، اللہ کے فرشتے اس کے پاس جا کر اسے بشارت دیتے، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر یہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو نہیں، تم غمزدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور جس جنت کی بشارت، جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے اس کا نام سن کر تم خوش ہو جاؤ۔ امام سمعانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کب اترتے ہیں؟ یہ موت کے وقت اترتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تب فرشتے آئیں گے۔ بہرحال یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو ان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈرے نہیں، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ کے اعمال اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔
آپ اس جنت سے خوش ہو جائیں۔ ابو العالیہ الریاح رحم اللہ کہتے ہیں کہ مومن کو 3 وقت خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ کب کب؟ 3 وقت فرشتوں کی جانب سے خوشخبریاں سنا جاتی ہے۔ جب اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تب سناتے ہیں، جب اسے قبر سے اٹھایا جاتا ہے تب سنتے ہیں، اور جب جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا تب فرشتے اسے خوشخبری دیں گے۔ تو 3 ایسے موقع ہیں جب فرشتے ایمان والوں کو خوشخبری سناتے: قبر میں داخل کرتے وقت، قبر سے اٹھاتے وقت یعنی بعث بعد الموت کے وقت، اور دوسرا جنت میں داخل کرتے وقت۔ محترم حاضرین، اگر آپ جائیں اور جا کر دیکھیں، کہاں دیکھیں؟ انبیاء کی زندگیوں میں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے ایسے انبیاء تھے جہاں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے ان انبیاء کو بشارتیں سنائی۔ تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسئلے کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دینا چاہا۔ اولاد یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، تو لہذا فرشتے آئے، فرشتے آ کر حضرت ابراہیم کو اولاد کی بشارت دیتے۔ اللہ فرماتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس ابراہیم کے بزرگ مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم کے پاس گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم پر سلامتی بھیجی۔ قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم نے ان کا سلام کا جواب دیا، یہ اجنبی تھے، یہ پہچان والے نہیں تھے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، فوراً ان مہمانوں کو گھر میں بٹایا، گھر والوں کے پاس گئے اور ایک جانور کو ذبح کر کے لایا۔ فقربہم الی فقال الا تأکلون، اور ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ آپ کھاتے نہیں ہیں۔ فأوجس منہم خیفہ، جب دیکھا کہ مہمان گھر میں آئے ہیں، میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا ہے، وہ ہاتھ کو بڑھا کر نہیں کھاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کے دل میں ڈر محسوس ہوا۔ تب انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہ، آپ ڈرے نہ، وبشروہ بغلام علیم، اور ایک علم رکھنے والے بچے کی بشارت انہوں نے ان کو دے دی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بشارت دی، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے پکارا اور کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری سناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ خوشخبریاں صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان رجلا زار اخ له في قرية فارسده الله على مدرجته ملكا فلما اتى قال اين تريد قال اريد اخا لي في هذه القرية قال هل لك عليها من نعمة تربوها قال لا غیر انی احببت فی اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ما قبل زمانے کی ایک آدمی کا قصہ ذکر کیا کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی کی زیارت کے لیے گاؤں سے باہر نکل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیا کہ دیکھیں یہ کہاں جاتا ہے۔ لہذا جب اس نے اچھا راستہ طے کیا تو فرشتے نے پوچھا آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا کہ فلاں فلاں آدمی کے پاس میرا جانے کا ارادہ ہے۔ کہا کیا اس آدمی کے پاس جس کے پاس آپ جا رہے ہیں کیا کوئی کام ہے یا اس کے پاس کوئی احسان ہے، قرض لینا ہے؟ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ ہی کی خاطر اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ سن لو کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَ فِيهِ، کہ جس طرح تم نے اس ایمان والے کو اللہ کے خاطر محبت کی اسی کے خاطر اللہ تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے پیچھے فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ فرشتے دیکھیں اور اس آدمی کو بشارت دیں، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ فرشتوں کو انسان دیکھ سکتا ہے، جبکہ حدیث کے اندر واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اور ایک روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتتک معها اناء فیہ ادام، آ کر جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ حضرت خدیجہ ہے، یہ کھانا اور آپ کے لیے سالن لائی ہے یا کھانا اور پانی لائی ہے۔ فَإِنَّهَا أَتَتْ، جیسے ہی آپ کے پاس یہ آئے فَقَرَعَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي، سبحان اللہ، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آپ کے پاس کھانا پانی لے کر آئے آپ حضرت خدیجہ کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام سنائیے گا، میری طرف سے سلام سنائیے گا۔
اور ایسے گھر میں اور جنت بھی ایک ایسے گھر کی ان کو بشارت دیجئے، وہ ایسا گھر ہوگا جس کے اندر سے باہر کا نظر آئے گا، باہر سے اندر کا نظر آئے گا، اس کے اندر نہ کسی قسم کی کمی ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہیرے اور موتی سے ایک دم وسیع گھر بنا کے دے گا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہیرے کا بنایا ہوا محل ہوگا۔ ابن حجر نے کہا کہ وہ محل عظیم الشان ہوگا جو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ یعنی حقیقت میں دیکھا جائے نہ وہ شور شراب ہوگا، نہ کسی کی آواز ٹکرائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے بنائے گا، بلکہ قرآن میں کہا لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ جنت کے اندر نہ کسی کو کبھی کوئی پریشانی ہوگی، نہ انہیں کوئی تکلیف ہوگی، یعنی انہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم الشان خوشخبری تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے احسانات کو یاد کرتے تھے، کیونکہ یہ عام عورت نہیں تھی، بلکہ اگر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں یا امت مسلمہ کی تمام ماؤں میں عمومی طور پر اگر سب سے زیادہ افضل اگر کوئی خاتون اس امت کی ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے۔ تو چلیے اس سے یہ پتا چلا کہ فرشتے جو خدمت ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں اس میں ایک عظیم خدمت کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ ایمان والوں کو بشارتیں پہنچاتے۔ ایک اہم کام کہ جب مومن اللہ کی خاطر جنگ میں لڑنے کے لیے پہنچ جائے، یہی وہ فرشتے ہیں جو ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے اہل بدر کے بارے میں ہم سب جانتے، سورہ انفال کے اندر اللہ نے اہل بدر کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، وہ فرشتے جو جنگ کے میدان میں ایمان والوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اللہ نے کہا اے فرشتوں ایمان والوں سے کہنا کہ تم ثابت قدم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو لہذا نصر کی، قتال کی، لڑائی کی، فرشتوں کی موجودگی کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ اور یہ کتنی عظیم نیکی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کا موقع تھا، آپ نے کہا ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ اداۃ الحرب، یہ میں حضرت جبرائیل کو اترتے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہے، اور حضرت جبرائیل نے اپنے جسم پر لڑائی کا پوشاک یعنی لڑائی کے کپڑے پہنے ہیں۔ تقی الدین السبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ حضرت جبرائیل چاہتے تو اپنے پر کے ایک کونے سے سارے مکہ والوں کو ختم کر سکتے تھے، تو پھر حضرت جبرائیل کا آنا اور آ کر اتنے فرشتوں کو لانا، اور حقیقت میں کیا مشرکین مکہ اتنے طاقتور تھے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حقیقت میں جو فرشتوں کا آنا تھا وہ تعداد کو بڑھانا تھا۔ سامنے 1000 تھے، یہ 319 تھے، تو گویا ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا، ورنہ حقیقت میں لڑائیاں تو صحابہ نے لڑی ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک سنت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرنے والا ہے۔ گویا فرشتوں کا ساتھ میں رہنا بھی یہ صحابہ کے لیے عظیم ایک مدد تھی۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے حکمت کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبریاں سناتا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، حقیقت میں مدد تو اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ تو گویا یہ آیت بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر اطمینان داخل کرنے کے لیے، اطمینان اور سکون داخل کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ لہذا اس لیے اطمینان داخل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جانب وحی کی کہ جائیں اور ان کو بتائیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی تاکہ فرشتے بذات خود لڑائی میں شریک ہو جائیں، جیسے امام سعدی نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا، کیا کہا کہ ہم نے فرشتوں کو نازل کیا تاکہ فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے مشرکوں کے دل میں رعب بیٹھ جائے، اور اللہ نے کہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ سیدھا ان کی گردنوں پر مارو اور جہاں ان کے جوڑ ہیں وہاں تم مارو۔ امام سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گردنوں پر اور ہر جوڑ پر مارنے کا حکم دیا، یہ حکم اصل میں کسے دیا گیا؟ یہ ایمان والوں کو اور فرشتوں کو دیا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اے اللہ کے بندو، اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ بلکہ بعض صحابہ نے بدر کے دن فرشتوں کے مارنے کی آواز کو سنا، کافروں نے سنا، بلکہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمانوں کے ساتھ بڑی سختی سے لڑ رہا تھا، اچانک ملک کا سامنے تھا، اچانک اس کے چہرے پر ایک کوڑا پڑا، اتنا کوڑا، اور زور سے وہ گھوڑ سوار جس نے کوڑا مارا
وہ کہہ رہا تھا اقدم حزوم، کہ حیزوم تم آگے بڑھ. تو مشرک نے جیسے ہی مشرک کی طرف انہوں نے دیکھا تو مشرک اپنے چہرے کے بل نیچے پڑا تھا اور کوڑے کی مار اس کے چہرے پر موجود تھی، لہذا اس کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ پھٹ چکا تھا، اور وہ کوڑے کی مار اتنی سخت تو انسان مار نہیں سکتا. وہ انصاری صحابی آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کی. تب اللہ کے نبی نے کہا صدقتا ذالک مدد السماء الثالثہ، آپ نے کہا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے آئی ہوئی مدد ہے، یہ تیسرے آسمان سے آئی مدد ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ فرشتے کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا، فرشتے کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا جس سے وہ اسے بلا رہے تھے. اور تیسرے آسمان سے مدد کے آنے کا مطلب یہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، لہذا جو غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے وہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے، اور وہی انہوں نے ہی اس دن لڑائی کی تھی. بات صرف بدر کے موقع کی نہ کی جائے بلکہ غزوہ خندق دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی فرشتوں کو بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس ایک لشکر آیا، جو لشکر آواز کو تیز ہواؤں کو لے کر آیا، اور ایسا وہ لشکر تھا جسے تم نے کبھی نہیں دیکھا. وہ نہ دیکھنے والا لشکر کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے. سخت ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑا گیا، ایسی ٹھنڈی ہوائیں جس نے ان کے چولہوں کو بجھا دیا، ان کے ٹینٹوں کو اکھاڑ دیا، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ جن ہانڈیوں پر کھانا پکنے کے لیے مشرکین رکھا تھا ساری ہانڈیاں کیا الٹ گئی، بلکہ کئی سارے جانور اپنی جگہ سے ہل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سخت آندھی ان کے اوپر نازل فرمائی تھی. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ان پر آ چکا ہے، اور وہ لوگ النجا یعنی موت سے بھاگنے کے لیے نجات کا نام لے کر وہاں سے بھاگ گئے. اس کے علاوہ علامہ ابن قیم رحم اللہ نے کہا کہ فرشتے بدر اور حنین کے موقع پر آئے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر آئے تھے، اور مشرکوں کو باقاعدہ انہوں نے مارا تھا، مشرکوں کو مارا تھا. جب خندق کا موقع تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے موقع پر جنگ کو جیت کر گھر میں داخل ہوتے ہیں. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کیا، جیسے غسل کر کے آپ باہر نکلے تو حضرت جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل کے سر پر غبار تھا. وہ کہنے لگے آپ نے ہتھیار کو نیچے ٹال دیا، اور جبکہ خدا کی قسم ابھی اللہ کے فرشتوں نے ہتھیار کو نہیں ٹالا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اب کہاں کا ارادہ، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا ان بنو قریظہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو دھوکا دیا. اللہ کے نبی نے دوبارہ کیا ہے فوراً ہتھیار پہن لیے اور صحابہ کو لے کر سیدھے کے سیدھے اللہ کے نبی بنو قریظہ کی طرف گئے، اور جا کر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو ایمان والے لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ فرشتے جو خدمت مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں اس میں خصوصی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم خدمت انجام دیتے ہیں. وہ عظیم خدمت اللہ کے نبی کے لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. فرشتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم اب میں کعبۃ اللہ جا رہا ہوں، اگر میں نے وہاں محمد کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے چہرے کو اپنے جوتے سے روند ڈالوں گا. اور اس پر اس نے لات و عزا کی قسم کھا لی کہ میں ایسا ضرور کروں گا، لہذا وہ مارے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے چہرے پر میں مٹی ڈالوں گا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے سمجھا کہ وہ آ کر آپ کی گردن پر پیر رکھے گا. جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کے قریب آیا اتنی تیزی سے وہ پیچھے ہٹ گیا. تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، تم تو کہہ رہے تھے ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اور اچانک تم پیچھے ہٹ گئے. تب اس نے کہا ان بینی و بینہ لخندقا من نار وہؤلاء اجنحہ، کہتا ہے کہ خدا کی قسم میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک آگ کی خندق ہے جس کے اندر میں آگ کی تیزی کو اور پروں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے وہاں پر پر نظر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لو دنا منی لختطفته الملائکۃ عضوا عضوا. آپ نے کہا کہ حقیقت میں وہ اللہ کے فرشتے تھے جو میری حفاظت کر رہے تھے. اگر ابو جہل اس کے بعد بھی یعنی اس خندق کو دیکھنے کے بعد بھی میرے پاس آتا، فرشتے اس کے جسم کے ایک ایک بوٹی کو الگ کر دیتے، فرشتے اس کے جسم کو ایک طریقے سے الگ کر دے. آپ دیکھیں امام مظہری رحم اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے پروں کو ابو جہل نے دیکھا،
ابو جہل نے دیکھا۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت میں انسان بعض فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقت میں معجزہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا۔ اس کے علاوہ جو فرشتے مومنوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، ایک عظیم خدمت یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، اللہ کی راہ میں لڑ کر اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے کیا ہے، اپنے پروں کو بچھاتے، اپنے پروں کو بچھاتے۔ اور اس کے علاوہ بعض نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازے میں فرشتے شریک ہوتے۔ کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا، آپ نے کہا هذا الذي تحرك له العرش، یہ وہ سعد بن معاذ ہے جن کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا، وہ فتحت له ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، وشهده 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، لقد ضم ضمتا ثم فرج عنهم، لیکن اس کے بعد بھی قبر نے ان کو دبوچا اور پھر قبر نے ان کو چھوڑ دیا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ ان کے انتقال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے آپ کے جنازے میں شریک ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی آسمان سے اب ان کے لیے رحمت اترے گی، آسمان کے فرشتے اتریں گے، ان کا استقبال کریں گے، مومن کی روحیں ان کا انتظار کریں گی، اور انہیں ساتویں آسمان تک لے جایا جائے گا۔ یہ ان کی کمال عظمت، یا یوں کہیے ان کے کمال مومن ہونے کی زندہ علامت تھی۔ محترم حاضرین، تو فرشتے یہ بھی خدمت ایمان والوں کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ، جیسے میں نے کہا کہ فرشتوں کا بعض شہداء کے جنازے پر اپنے پروں کو پھیلا کر انہیں سایہ کرنا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے والد عبداللہ بن حرام کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے جنازے کو لایا گیا، ان کے ساتھ مثلا کیا گیا تھا، ان کی ناک، گال، پیشانی، ہاتھ اور پیر سب کو کاٹ دیا گیا تھا۔ جب لا کر اللہ کے نبی کے سامنے ان کے جنازے کو رکھا گیا اور چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو، اس بری حالت کو دیکھا تو آپ نے قوم کو منع کیا کہ کسی اور کو ان کا چہرہ نہ دکھایا جائے۔ اسی درمیان ایک عورت کی چیخنے کی آواز آئی، شاید وہ ان کی بیٹی تھی یا ان کی بہن تھی، اور کہہ رہی تھی ہائے میرا بھائی، یا ہائے ہائے کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا لما تبکی ما زالت الملائکۃ تضلہ باجنحتها، آپ نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں سے ان کو سایہ کر رہے ہیں، اپنے پروں سے ان کو سایہ کر رہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر ترجمہ کیا، ایک باب باندھا۔ باب کیا تھا؟ باب ظل الملائکۃ علی الشہید، کہ شہید کے اوپر اللہ کے فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ ان کی فضیلت کو بتاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے کیسے انہیں ڈھانپا کہ ابھی انہیں دفنایا نہیں گیا ہے، مگر اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی روح کی نیت اور ان کی روح کی پاکیزگی پہنچ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ان کے جنازے کے اٹھائے جانے سے پہلے فرشتے ان کے لیے اپنے پاؤں کو پھیلا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ بھی خدمت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی خدمت میں کیا ہے کہ قیامت کا جب وقت قریب ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب دجال نکلنے والا، اور دجال جب نکلے گا وہ ساری دنیا کی سیر کرے گا، لیکن جب بات مکہ مدینہ کی آئے گی، وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ کیونکہ اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ جیسے قصہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہے کہ دجال سے ان کی ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو اس نے کہا تھا کہ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے، لہذا میں سارے زمین میں چلوں گا، نہ کسی قریے کو چھوڑوں گا، نہ کسی جگہ کو چھوڑوں گا، میں 40 راتوں تک لگاتار چلتا رہوں گا، لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں کو مجھ پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور میں دیکھوں گا کہ فرشتے بڑی بڑی تلواروں کو لے کر وہاں کھڑے ہوں گے اور مجھے اس سے روک رہے ہوں گے، بلکہ ہر وہ جگہ جس کے ذریعے مدینے میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اللہ کے فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، ہذہ طیبہ، آپ نے کہا یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے، ہذہ طیبہ، کہ جس شہر میں وہ داخل نہیں ہوگا، یہی وہ طیبہ ہے،
ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا تلوار لے کر کھڑے ہونا اور ہر راستے پر کھڑے ہونا حقیقت میں وہاں اندر مکہ اور مدینہ میں موجود ایمان والوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا لا يدخل المدینہ رعب مسیح الدجال، کہ دجال تو چھوڑو، دجال کا جو ڈر ہے وہ ڈر بھی مدینہ والوں کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہوگا۔ امام ابن بطال رحم اللہ فرماتے ہیں تو اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ مدینہ کی فضیلت کتنی ہے کہ وہاں پر دجال کبھی داخل ہو نہیں سکتا، اور اللہ کے فرشتے اس شہر کی حفاظت کر رہے ہوں گے اور فتنے سے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ عظیم فضیلت اس کی ہے۔ ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ مدینہ وہ بابرکت جگہ ہے، نہ دجال وہاں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہاں طاعون پلیگ بیماری وہاں پر داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی حفاظت اس طرح کر کے رکھی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو ملک شام ہے اس کی طرف فرشتے اپنے پروں کو پھیلا کر رکھتے، ملک شام کی طرف، کیونکہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لأن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کے بارے میں فضیلت کو بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا طوبیٰ للشام، کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کس بات کی؟ آپ نے کہا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا علیہا، اس لیے کہ ملک شام کی طرف اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا کر رکھتے، یعنی اپنی رحمت سے برابر اس کو کیا ہے آباد کرتے رہتے۔ اس کے علاوہ دیکھیے جب انسان آمین کہتا ہے، جب انسان آمین کہتا ہے، ایک تو جب ہم دعا کرتے ہیں تب فرشتے اپنے سے آمین کہتے ہیں، لیکن جب ہم دعا کر کے ہم آمین کہے فرشتے ہماری آمین پر آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول کر، تو فرشتے بھی کہتے ہیں اے اللہ اس کو قبول کر۔ لہذا میں نے دعا کی، میں نے آمین کہا، اور میری آمین سن کر بھی فرشتے آمین کہتے ہیں، یہ بھی فرشتوں کی خدمت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اذا امن الامام فامنوا، جیسے امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فان من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس لیے کہ جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، یعنی دونوں ایک وقت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ما قبل گناہوں کو معاف کر دیتے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی آمین کہتا ہے وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے، اور زمین کی آمین اور آسمان کی آمین اگر یہ مل جائے تو اس آدمی کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، حقیقت میں یہ فرشتے ہیں جو بڑی مقدس ذات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی خدمت میں ان ساری فرشتوں کو لگا دیا۔ یہ تو ایمان والوں کی خدمت ہے، کیا فاسق اور فاجر کے لیے بھی کوئی کام انجام دیتے ہیں؟ جی ہاں، کافروں پر عذاب نازل کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے فرشتوں کو دے کر رکھی ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایمان والوں کی خدمت کرتے، بلکہ آپ جائیں تاریخ کو پڑھیں، آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے اندر اللہ نے جو ماقبل کی تاریخ بیان کی، جن قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اللہ کے فرشتوں نے ان کو ہلاک کیا۔ کیا قوم لوط کے پاس اللہ کے فرشتے نہیں آئے تھے؟ بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا وما انزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، کہ ہم نے اس قوم سے پہلے ایسے فرشتوں کو نہیں اتارا، نہ ہم اتاریں گے جیسے کہ ایک چیخ آئی اور چیخ نے آ کر ساری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ 2 آیتیں بتاتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور قوموں کو ہلاک کرتے ہیں، ان قوموں کو۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے سن رکھا تھا کہ ما قبل قوموں کو فرشتوں نے ہلاک کیا، انہوں نے کہا اے نبی اگر تم سچے ہو تو جاؤ اللہ سے کہو کہ وہ فرشتوں کو لے آئے۔ وہ فرشتوں کو لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، عذاب لے کر آئیں گے، موت لے کر آئیں گے، اور وہ پردہ جو دنیا کا تم نے ڈال کر رکھا ہے اس پردے کو اس دن ہٹا دیا جائے گا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر فرشتوں کو کیوں نہیں اتارا یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، ان لوگوں نے اپنے نفسوں کے اندر بے تحاشا تکبر کیا اور اللہ کے مسئلے میں سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، اور جس دن یہ مشرک اللہ کے فرشتوں کو دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں،
اس دن ان کے لیے خوشخبری کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو فرشتے ان کے جرم کو یاد کریں گے، ان کے سزاؤں کو یاد کریں گے، ان پر مصیبت کو نازل کریں گے، موت کو نازل کریں گے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ، ایک قرآن کی ایک آیت کریمہ میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اگر آپ مشرکوں کو دیکھیں گے کہ موت کے وقت فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاته تستكبرون، فرشتے کہیں گے کہ آج اس ذلیل کیے جانے والے عذاب کی طرف اپنی روحوں کو نکالو، کیونکہ تم لوگوں نے بغیر حق کے اللہ پر گفتگو کی اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ایک تو عذاب نازل کرتے ہیں، دوسرا وہ فاسق اور فاجر پر لعنت بھیجنے کا کام بھی فرشتے کرتے ہیں، لعنت بھیجنے کا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ کی لعنت ان پر ہے، فرشتوں کی لعنت ان پر ہے، اور سارے جہاں کی انسانوں کی لعنت پر موجود ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ فرشتے یہ لعنت کرتے، بس یہ نہیں کہ مشرکوں پر لعنت کرتے، بہت سارے کام ایسے ہیں اگر ایک ایمان والا بھی اس کام کو انجام دے تو فرشتوں کی لعنت کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو حق بات کرنے کی موقع آ جائے اور وہ حق بات نہ کرے، حق کو چھپا دے، ایسے آدمی پر اللہ کے فرشتے لعنت کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذين يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں کو چھپاتے ہیں، ہماری ہدایتوں کو چھپاتے، جبکہ ہم نے کتاب کے اندر ہماری ہدایتوں کو واضح کر دیا، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی، اپنے نفسوں کی اصلاح کی، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا ہے، معاف کرنے والا۔ تو گویا آپ دیکھیے کہ ابن جوزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت کا مراد کیا مطلب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں، زمین کے اندر جو بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صرف ایمان والے لعنت کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ایمان والے اور فرشتے دونوں لعنت کرتے ہیں۔ بعد کے بعد علماء نے کہا کہ جو جن ہے، جو انسان ہے اور جتنے بھی جانور ہیں، سب مل کر اس آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں جس آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس عورت پر جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، خصوصی طور پر جب اس کا شوہر اسے بستر کی طرف بلائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی بستر کی طرف بلائے فابت، اور وہ انکار کر دے، فبات غضبان علیہا، اور وہ شوہر اس وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، جب تک صبح نہیں ہوگی اللہ کے فرشتے برابر اس پر لعنت کریں گے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بغیر کسی عذر شرعی کے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو اپنے اس کے جسم سے روکے، کیونکہ شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب تک شوہر نافرمانی کا حکم نہیں دیتا ہے، ہر حال میں اسے اطاعت کرنا ہے۔ اور عذر شرعی کیا ہے، جیسے کہ بنیادی طور پر شریعت اسلام نے اس کے بارے میں بات بتائی۔ اب یہاں تک کہ صبح تک فرشتوں کا لعنت کرنا یہ بڑی عظیم بات ہے۔ صبح تک لگاتار فرشتے اس عورت پر لعنت کرے، حقیقت میں مان لیجئے کہ اگر اسی وقت وہ عورت مر جائے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اس کا ٹھکانہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے والی چیز کو لے کر اشارہ کرے، اپنے بھائی کی طرف لوہے کی چیز لے کر اشارہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی پر بھی فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فان الملائکۃ تلعنہ حتی یضعها وان کان اخاہ لابیہ وامہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی لوہے والی چیز کی سے اشارہ کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے، یہاں تک کہ اس چیز کو رکھ دے چاہے وہ آدمی اس کا کتنا ہی سگا کیوں نہ۔ اس کے علاوہ جو آدمی مدینہ کے اندر جا کر بدعات کرتا ہے یا مدینہ کے اندر کسی بدعاتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، اللہ کے نبی نے دونوں پر لعنت بھیجی اور کہا کہ فرشتے بھی ایسے آدمی پر لعنت کرتے ہیں۔ المدینۃ حرم فمن احدث فیها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو یہ حرم، یہ مدینہ جو ہے یہ حرم ہے، لہذا جو کوئی آدمی یہاں آ کر بدعت کرے یا کسی بدعتی کو پناہ
دے اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت پہنچتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان فرشتوں کی لعنت سے بچنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے اعمال اس کے علاوہ اور بھی ہے جن پر فرشتوں کی لعنت کا تذکرہ حدیثوں کے اندر کیا گیا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کی خدمت میں فرشتے کیا ہے، ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرشتوں کے تئیں ایمان والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہر وہ چیز جو فرشتوں کو ناپسند ہے انسان اس سے اپنی ذات کو دور رکھے، اور ہر وہ کام جو فرشتے ناپسند کے اس کو نہ کرے۔ مثال کے طور پر آدمی شرک کرے، آپ کو کیا لگتا ہے فرشتوں کو اس سے خوشی ہوگی؟ آدمی گالی گلوچ کرے، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرے، فرشتوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، جہاں تصویر ہو، یا جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو۔ انسان کو ان کاموں سے بات رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ جو آدمی پیاز، لہسن یا بدبودار چیز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم، کہ اللہ کے فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہے تو آپ نے منع کیا کہ سامنے اور دائیں جانب نماز میں نہیں تھوکنا چاہیے۔ اگر کسی کو تھوکنا ہے تو اپنے پیر کے نیچے یا بائیں جانب تھوکے، کیونکہ سامنے دائیں جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فرشتوں کی تئیں ہماری ذمہ داری ہے کہ فرشتوں سے محبت کرنا یہ واجب ہے۔ کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ بے حرمتی کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں بطور انسان ہمیں عطا کی ہیں، وہ فرشتوں کے تئیں جو ہمیں ذمہ داری عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داری میں ہماری مدد فرمائے۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کوئی کے پاس سوال ہو تو ضرور پیش فرمائیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ختم مجلس کی دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔